کارڈز بناتے وقت آپ ایک بات کا خیال رکھیں گے، اردو میں تو یہ مسئلہ نہیں ہے لیکن انگلش میں یہ مسئلہ ہوگا کہ ہم پہلے بچوں کو کیپٹل لیٹرز انٹروڈیوس نہیں کرواتے ہیں، کیونکہ پرنٹ میں جو اب بچے کو لیٹرز نظر آتے ہیں وہ اسمال ہوتے ہیں. تو پرنٹڈ انوائرمنٹ سے ہم بچے کو متعارف کروا رہے ہیں اور اس کا کیا کہہ سکتے ہیں کہ فیملیئر کروا رہے ہیں اس سے، تو پھر ہم اس کو وہی الفاظ دکھائیں گے جو کہ کتابوں میں نظر آتے ہیں. تو کتابوں میں زیادہ تر ظاہر سی بات ہے کہ پہلے لیٹر کو چھوڑ کے زیادہ تر جو ہے وہ ووکیبلری اور جو بھی چیزیں ہیں وہ اس کو اسمال لیٹرز میں نظر آئیں گی. تو زیادہ پڑھوانے کے لیے ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم اسمال لیٹرز کو پہلے انٹروڈیوس کروائیں، کیونکہ ہم نے ابھی ان کو فونکس بتائی نہیں ہے، کیپٹل اسمال کا اسے اندازہ نہیں ہے، تو اس لیے اس کا ذہن اتنا الجھے گا بھی نہیں. اس وجہ سے بھی یہ آسان ہو جائے گا ہمارے لیے. تو آپ کو کارڈز جب بنائیں گے آپ، تو ایک تو ہینڈ رائٹنگ کے لیے دھیان رکھنا ہے آپ نے کہ وہ پرنٹڈ مٹیریل جو ہے اس سے قریب تر ہو. ایسی ہینڈ رائٹنگ نہ ہو کہ بچے کو بکس میں لکھا ہوا اور کارڈز میں لکھا ہوا جو ہے اتنا فرق لگے کہ وہ پڑھ نہ سکے، کیونکہ دیکھیں وہ ابھی سیکھ رہا ہے نا، ابھی وہ ابتدائی مراحل میں، تو وہ بہت زیادہ اتنا فرق نہیں کر پائے گا، اس کا ذہن الجھے گا بار بار. اور میں آپ کو یہ بھی بتایا کہ وہ پرنٹڈ جو الفاظ ہیں ان کو ایک تصویر کے طور پہ اس کا ذہن جو ہے ایک تصویر کے طور پہ اس کو پرسیو کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ تصویر کے طور پہ اس کو اٹھاتا ہے. جب آپ فونکس انٹروڈیوس کروائیں گے تو فونکس بھی جو وہ لیٹر کی جو شیپ ہوتی ہے، حروف تہجی ہوتی ہے، اس کی شکل جو ہوتی ہے وہ اس کو تصویر کے طور پہ دیکھتا ہے. اس کا نام پھر جب ہم اس کی ساؤنڈ سے کنیکٹ کرتے ہیں تو پھر وہ ایک کنیکشن بنتا ہے کہ اچھا اس تصویر کا نام یہ ہے. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے سکھانے کا، اور جس کو سائٹ ریڈنگ کہتے ہیں، اور جس سے بچے بآسانی دوسرے طریقوں کی نسبت جلدی پڑھنا سیکھتے ہیں، روانی اور اعتماد میں ان کے اضافہ ہو جاتا ہے.